آغا عباس صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جن لوگوں کے زبان پر چاہے نہ ہو لیکن اگر خون میں مٹھاس آ جائے، شوگر کے پیشنٹ بن جائے، تو ان کو کس طرح کے نسخے سے آپ چاہیں گے کہ وہ فیض یاب ہو سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ستائش اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. دیکھیے، آپ نے بہت سارے بڑے بڑے طبیبوں کے نام منہ سے، ڈاکٹروں کے منہ سے یہ بات سن رکھی ہوگی کہ شوگر کوئی مرض نہیں ہے، بس یہ لائف اسٹائل کی چینجنگ کا نام ہے. مطلب لائف اسٹائل آپ کو چینج کرنا. لائف اسٹائل کیا ہے؟ لائف اسٹائل کیا ہے؟ کیا کریں ہم؟ چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانا شروع کرتے ہیں. کیا کریں ہم؟ لائف اسٹائل کون سا اپنائیں؟ آپ یقین جانیے ریما میری بہن، کہ معاشرتی بیداری کی ضرورت ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ غور و فکر کرو. غور و فکر نہیں کرتے ہم. پہلے زمانے میں شوگر مرض کا نام نہیں سن رکھا تھا لوگوں نے. دل کے عارضے بہت کم، لاکھوں میں لوگوں کو، 1 8 2 3 4 لوگوں کو ہوتے تھے. لیکن آج ہر گھر میں دل کا مریض موجود ہے، ہر گھر میں شوگر کا مریض موجود ہے، ہر گھر میں بلڈ پریشر کا مریض موجود ہے. ایسا اور کیوں آغا ہے؟ صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ پہلے کھانے پینے سے شوگر ہوتی ہے، اور اب کہتے ہیں کہ ٹینشن کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے بھی لوگ شوگر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ڈپریشن، ٹینشن تو ہر دور میں رہی ہے. کون سا دور ایسا گزرا ہے؟ اگر دنیا میں ٹینشن اور ڈپریشن نہیں ہوتی تو اللہ پاک 1,24,000 پیغمبر بھیجتا؟ نہیں بھیجتا. ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے، یہاں جو ٹینشن دنیا میں چل رہی تھی اسی کو تو ختم کرنے کے لیے اس نے بھیجا کہ اصلاح ہو جائے انسانوں کی. لیکن یہ آدم کے بیٹے جو ہیں، ان کی سرکشی نہیں جاتی، اصلاح نہیں کرتے اپنی. اب میں اپنے مقصد کی طرف آتا ہوں. جو میرا موضوع ہے کہ پہلے زمانے میں شوگر نہیں ہوتی تھی، آج کل کے زمانے میں شوگر کیوں ہوتی ہے. دیکھیے، پہلے زمانے میں انسان کی ایکٹیویٹی بہت زیادہ تھی، فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ تھی. پہلے زمانے میں جو سواریاں ہوتی تھی، آج کے زمانے میں جو سواریاں ہوتی ہیں، آج کے زمانے میں ایسی کاریں ہوتی ہیں جو ہلکی سی بھی جنبش نہیں کرتی، اسموتھ چلتی ہے. پہلے زمانے میں گھڑ سواری ہوتی تھی، گھوڑے پہ بیٹھ کے لوگ سفر کرتے تھے. گھوڑا اتنا وائبریٹ کرتا تھا، اتنی وائبریشن ہوتی تھی ریما، کہ نہ اس کے فیٹی لیور آتا تھا اس کو، نہ اس کے دل کی 4 خانوں میں جا کے چربی جمتی تھی، نہ اس کو شوگر کا مرض آتا. کیونکہ اتنی وائبریشن ہوتی تھی، چربی اسٹور اندر ہوتی ہی نہیں تھی، کچھ بھی کھا لے. لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ کھانا کھاتے ہیں، اے سی والے روم میں بیٹھ جاتے ہیں. آرام طلبی کا دور ہے، کچھ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے، وہ غذائیں نہیں ہیں، وہ پانی نہیں ہے، ویسی ایکٹیویٹی نہیں ہے، وہ سونا نہیں ہے. آج پوری رات انسان جاگتا ہے اور فجر کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے. جب انسان فطرت خداوندی کے اگینسٹ جائے گا، جب اگینسٹ جائے گا تو ٹوٹل نقصان اٹھائے گا. اور جہاں فطرت خداوندی پہ، اللہ کے بنائے ہوئے قانون پہ عمل کرے گا. رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے، سکون کے لیے بنائی ہے. دن اللہ کے نے کام کے لیے بنایا ہے. کیا خوبصورت آپ نے بات کی. عباس بھائی، جو شوگر کے مریض ہیں، کیا وہ گڑ، کھجور اور میٹھی اشیاء کھا سکتے ہیں؟ دیکھیے، گڑ کھانے سے شوگر بڑھ جائے گی، اور کھجور کھانے سے بھی شوگر بڑھے گی. اور شہد بھی کیا کھا سکتے ہیں؟ شہد کھا سکتے ہیں، بیری کے درخت کا شہد کھا سکتے ہیں. لیکن دیکھیے، کیوں نہ ہم یہ سب چیزیں کھائیں اور شوگر نہ بڑھے. میں نے کہا نا، میں اگر جڑی بوٹیوں کے نسخے بتانا شروع کروں تو بہت سارے بتا سکتا ہوں. جڑی بوٹیاں بھی دوائیاں ہیں، یہ مت سمجھیں کہ جڑی بوٹیاں نقصان نہیں دیتی. انگریزی طب سے پہلے جڑی بوٹیاں ہی تو تھیں جو کوٹ چھان کے آپ کھاتے تھے، پھانکتے تھے. جڑی بوٹیاں دوائیاں ہیں. اس وہم میں مت رہیے کہ اس کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے، ایسا مت سوچئے. انسان کو درجہ بدرجہ، جیسے جیسے ایج بڑھے گی، 20 سال کے بعد 30 سال کا ہوگا، 40 سال کا ہوگا، 50 سال کا ہوگا، 60 سال کا ہوگا. 50 سال کے بعد انسان بوڑھا ہو جاتا ہے. جب بوڑھا ہو جائے 50 سال کے بعد، اگر وہ غذا کھائے گا 20 سال والی، ہضم نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا جو معدہ ہے وہ بھی عمر کے ساتھ ساتھ ضعیف ہو چکا ہے. یہ ہماری عقل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم ضعیف ہو چکے ہیں. ہم وہی چیز کھانا چاہتے ہیں تاکہ طاقت زیادہ آئے. طاقت زیادہ نہیں آئے گی، آپ ہضم نہیں کر سکتے ہیں، آپ عارضہ قلب کے مریض ہو جائیں گے، آپ شوگر کے مریض ہو جائیں. آپ کو وہ غذا کھانی ہے جو آپ کی معدہ آرام سے ہضم کر لے، جلدی ہضم کرنے والی غذا کھانی ہے. امام علی علیہ السلام کا ایک نسخہ بتاتا ہوں. یقین کیجئے، میرے مولا نے یہ 4 باتیں ایسی بتائیں اور اس کے ساتھ ایک بات کہی کہ زندگی بھر آپ کو طبیب کی ضرورت نہیں پڑے گی. یعنی کہ جب طبیب کی ضرورت نہیں پڑے گی تو دوا کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟
وہ 4 باتیں سنیں, اس پہ عمل کریں, سمجھیں کہ انسان کو کھانا کیسا ہے اور کیسا کھانے کے بعد انسان کو صحت مند رہنا ہے. مولا متقیان نے فرمایا جب تک بھوک نہ لگے اس وقت تک کھانا مت کھائیے, جب دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھائیے کھانے کو خوب چبا کے کھائیے. یہ 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات, جب تھوڑی سی اشتہا باقی رہ جائے, تھوڑی سی غذا کی بھوک باقی رہ جائے, کھانے کو ترک کر دیجئے. چوتھی بات, رات کو سونے سے پہلے بیت الخلا کی کسی بھی حاجت کو رکھ کے مت سوئیے, حاجت سے فارغ ہو کے سوئیے. ان 4 باتوں پہ عمل کریں گے کبھی بھی طبیب کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی. ان 4 باتوں کو سوچئے. بھوک کب لگتی ہے؟ جھوٹی بھوک پر, قاضی بھوک پر کھانا بالکل مت کھائیے. بالکل ٹھیک, بہت آپ نے مفید باتیں کی. ہمارے ہاں لوگ جب بہت زیادہ کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں, نہ ٹائمنگ کا خیال رکھتے ہیں, اس وجہ سے بہت ساری بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ کیا کھانے پر کنٹرول کریں یا ٹائمنگ کو درست کریں؟ دونوں میں سے کوئی ایک چیز, دونوں کر لیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر کوئی بہت کھانے کا شوقین ہو اور نہیں کنٹرول کر سکتا تو کیا وہ ٹائمنگ اپنی درست کر لے کھانے کی؟ ٹھیک ہے, دیکھیے ہم بات یہاں سے شروع کرتے ہیں, اور میں جلدی جلدی اسی لیے بول رہا ہوں کہ میں زیادہ اپنی بات سننے والوں تک پہنچا سکوں. دیکھیے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی غذا ہمیں زندگی دیتی ہے, اور اسی غذا کو بے دریغ بے حساب کھانے سے لوگ مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ٹھوس دلیل دے رہا ہوں, ٹھوس دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں, ٹھوس دلیل کے ساتھ. ہم مسلمان ہیں لیکن اسلامی تعلیمات سے دور ہیں. یورپ میں کافر ہے لیکن اسلامی تعلیمات کو فالو کرتا چلا جا رہا ہے. وہ رات کو جلدی سوتا ہے, سر شام ان کے محلے میں سناٹا ہو جاتا ہے. ان کے محلوں میں وہ 6 ساڑھے 6 بجے کے بعد رات کا کھانا کھا لیتے ہیں اور جلدی سو جاتے ہیں. الگ صبح اٹھ جاتے ہیں, الگ صبح اپنے کاموں پہ چلے جاتے ہیں, صحت مند زندگی گزار رہے ہیں. مسلمان یہاں پہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ وہاں پہ جھوٹ نہیں بول رہے, ساری ترقی کر رہے ہیں. جھوٹ نہیں بول رہے, صحت مند زندگی گزار رہے ہیں, اور ساری ترقیاں ان کو مل رہی ہیں. کیوں؟ سچ بول رہے ہیں. ہم 2 ٹائم کی جگہ 6 ٹائم کھانا کھا رہے ہیں, وہ صرف 2 ٹائم کھانا کھا رہے ہیں. سورج کے اگتے ٹائم کھانا کھا رہے ہیں اور سورج کے غروب ہوتے ٹائم کھانا کھا رہے ہیں. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ہماری اسلامی تعلیمات ہیں, ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں. کھانا کیسے ہے, سونا کیسے ہے, چلنا کیسے ہے, اٹھنا کیسے ہے, بیٹھنا کیسے ہے, بات کیسے کرنا ہے. جھوٹ نہیں بولنا. ہم سب سے زیادہ جھوٹ بول رہے ہیں, سب سے زیادہ کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں, اسی لیے ہم سب سے زیادہ نقصان میں ہیں. ریما, سب سے زیادہ نقصان میں. اگر مسلمان ہونے کے ناطے اگر ہم اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کریں اور ان کی تعلیمات پہ عمل کریں, وہ کھاتے کیسے تھے, وہ غذا کون سی کھاتے تھے, وہ سبزیاں کون سی کھاتے تھے, وہ ہفتے میں کتنے دن گوشت کھاتے تھے, وہ جو کا ستو کتنا پیتے تھے, وہ جو کی روٹی کتنے شوق سے کھاتے تھے, وہ لوکی کا سالن کتنے شوق سے کھاتے تھے, وہ کلونجی کھاتے تھے, وہ شہد کھاتے تھے, وہ کھجور کھاتے تھے. ان سب باتوں کو مد نظر رکھیں. سادی غذا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے. اگر ہم سادی غذا کھانا شروع کر دیں, جلدی سونا شروع کر دیں, جلدی اٹھنا شروع کر دیں اور جھوٹ بولنا ختم کر دیں, یقین کریں تمام بیماریوں سے پاک زندگی گزار سکتے ہیں. گزاریے خدا کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیے. صرف سیرت کو اپنانا ہے, تمام دوائیاں چھوٹ جائیں گی آپ کی.